يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. جی بھائی، کوئی سوال؟ سوال پوچھ رہے ہیں قبروں پر نام کی تختی لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگانا چاہیے۔ قبر وقف کی پراپرٹی ہے، اپنی تھوڑی ہے کہ نام لگائیں گے وہاں پہ کہ پلاٹ کس کا ہے، یہ پلاٹ کس کا ہے، یہ قبر کس کی ہے۔ نہ لگانا بہتر ہے۔ اور کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کی قبر کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے، تو پھر گنجائش ہے کہ نام لکھ کر لگا دیا جائے، لیکن نہ لگانا بہتر ہے۔ صحابہ کرام کی قبروں پر کوئی تختی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہو سکتی ہے دنیا میں؟ کوئی ولی، کوئی بزرگ صحابہ کرام کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جنت البقیع میں کسی کی قبر کی اوپر نام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں پر ہے، ہماری ماں ہے وہ، تو نہ لگانا بہتر ہے۔ کوئی مجبوری ہو تو گنجائش۔ جی بھائی، اور کوئی سوال؟ پوچھ رہے عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ عید کی نماز تو عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے اور مسجدوں میں پڑھنا جائز ہے۔ اور کوئی سوال؟ کیا پوچھ رہے؟ وہیں سے بھی دوہرا سکتے ہیں۔ 4 رکعت یہ پوچھ رہے، سنت پڑھ رہے ہیں 4 رکعت کی، اور 2 رکعت پر وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وضو بنا کے آ کے وہاں آگے سے کنٹینیو کرنا ہے یا پھر نئے سرے سے پڑھنا ہے؟ نئے سرے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب نماز میں وضو ٹوٹتا ہے تو پیچھے جب وضو کرنے جائیں تو کسی سے بات نہ کریں، کیونکہ آپ نماز کی ہی حالت میں ہیں۔ اگر کسی سے بات کر لیں گے، حال چال پوچھ لیں گے، سلام کر لیں گے، تو پھر آپ نماز سے باہر ہو جائیں گے، پھر تو آپ کو شروع سے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر وضو ٹوٹا ہے اور آپ باہر نکلے وضو کرنے کے لیے اور چپ چاپ آ گئے، پھر کنٹینیو کر لیے، تو جائز ہے۔ سمجھ رہے مسئلہ؟ کوئی بھی نماز، کوئی بھی نماز۔ ہاں، لازم النفل بالشروع، یہ ایک شریعت کا قانون ہے کہ نفل نماز اگر آپ نے شروع کیا اور وہ اس کو توڑ دیا آپ نے، تو پھر اس کو پڑھنا ہے، لازم ہو جاتی ہے پھر وہ۔ اور کوئی سوال؟ امام صاحب بھی انسان ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو وہ دوسرے کو نائب بنا دیں، اپنا پیچھے جو ہیں ان کو نائب بنا دیں۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ میرے قریب عقل مند لوگ اور علم والے لوگ میرے قریب کھڑے ہوا کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تاکہ کچھ لقمہ کی ضرورت پڑے یا نیابت کی ضرورت پڑے۔ امام صاحب کو وضو ٹوٹ گیا، کسی کو کھڑا کرنا ہے، تو جو عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ رہیں گے یعنی علم والے، وہ نیابت کر سکیں گے۔ اب کوئی اگر عام آدمی پیچھے کھڑا ہے، اب امام صاحب اگر اس کو آگے بڑھائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ امام صاحب اور ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، ایک امام صاحب اور ایک آدمی دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ امام صاحب کو وضو ٹوٹ گیا، امام صاحب نے اس کو اپنی جگہ پہ کیا اور وہ وضو کرنے کے لیے جانے لگے، تو وہ کہہ رہا ہے میں کس کو نماز پڑھاؤں؟ سمجھ آئی بات؟ میں کس کو نماز پڑھاؤں؟ اسی طریقے کا واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے ہمارے ادھر کا، کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، کچھ غلطی گئی، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، کچھ غلطی گئی، تو پیچھے سے لقمہ آیا کہ چلو ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ امام صاحب پڑھ نہیں پا رہے تھے، کچھ سورت شروع کیا انہوں نے، 4-5 آیتیں پڑھیں، اب اٹک گئے تو
اب آگے گاڑی نہیں چل رہی ہے تو پیچھے سے ایک صاحب نے کہا کہ چلو ہو گیا. چلیے بھائی، اور کوئی سوال؟ خالی جگہ رہے گی رہنے دو اس کو، ورنہ پھر وہ سلسلہ لگ جائے گا، پھر آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بلکہ یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز میں تو وہی بیٹھ جائے، وہ پھر جب امام صاحب سلام پھیرے پھر وہ نکلے اور پھر وضو کر کے نماز پھر سے پڑھ لے. کیونکہ وہ مان لو بہت آگے ہے، کعبہ شریف کے پاس ہے، پہلی صف میں، ٹھیک ہے، اب جو ہے وضو ٹوٹ گیا تو اس کے اب کتنے لوگوں، بہت لمبی صفیں ہیں، تو اگر وہ چاہے تو وہیں بیٹھ جائے اور پھر جب نماز ہو جائے تو جا کے وضو کر کے اپنی نماز دہرا لے. سوال یہ کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. سوال کیا بلڈ ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. سوال کیا سلائن لگانے سے روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے. اور کوئی سوال؟ شب قدر آدمی جہاں پر ہوتا ہے اس کے حساب سے ہوتی ہے. اب انڈیا میں ہے تو وہاں کے چاند اور سورج کے حساب سے، ڈیٹ کے حساب سے شب قدر ہوگی. کہیں اور ہے وہاں ڈیٹ آگے پیچھے ہے تو وہاں کے حساب سے وہاں ہوگی. جیسے نمازیں ہوتی ہیں کہ جیسے ابھی ہم عشاء پڑھتے ہیں 8:15 بجے، تو کہیں انگلینڈ میں ابھی کچھ اور ٹائم ہو رہا ہوگا، 12 بج رہے ہوں گے. تو سب کا الگ الگ ٹائم ہے تو اس حساب سے ہوتی ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ بہت فیاض ہیں اور اللہ بہت سخی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی محروم نہیں رہتا ہے. ایسا نہیں کہ انڈیا والوں کو شب قدر مل گئی اور انگلینڈ والوں کو 2-3 گھنٹہ ہی شب قدر کا ملا، ایسا نہیں ہے. سب کو پوری پوری رات ملتی ہے. ایک صاحب تھے تو وہ تہجد میں جو ہے بہت لمبی دعا کر رہے تھے. اب ساتھی ان کا انتظار کر رہے تھے کہ بھائی جلدی آئیں اور جو ہے افطاری صفحات میں، سحری صفحات میں کریں. اب وہ بہت لمبی دعا کر رہے تھے. پھر جب وہ آئے تو ان کو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی چلیے سحری کر لیں، ٹائم ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے لینے کا ہوتا ہے. تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اب باقی ٹائم اللہ میاں انگلینڈ میں ہوتے ہیں کیا؟ باقی ٹائم بھی لینے کا ہی رہتا ہے، ابھی سحری کا ٹائم ہے تو بھائی سحری کر لو. اور کوئی سوال؟ چندے پوچھ رہے ہیں کہ افطاری اور سحری جو چندے والی ہوتی ہے اس میں جانا چاہیے کہ نہیں. اگر پیسہ ایک نمبر ہے تو جانا چاہیے، اور روڈ وغیرہ بلاک کر کے نہ کر رہے ہوں تو جانا چاہیے. اگر پیسہ 2 نمبر ہے یا کسی سے بھی لے رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور راستہ بند کر کے کر رہے ہیں تو نہیں جانا چاہیے. کیونکہ راستہ بند کر کے آپ نیکی کا کام کر کے آپ کو گناہ ہوگا. راستہ پبلک کا حق ہے، کوئی کبھی بھی آ سکتا ہے. بلکہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ اس میں لوگ جاتے ہی نہیں، کہ اگر اس میں جائیں گے تو رکشہ بھی ہوگا، کار بھی ہوگی، بہار بھی ہوگی اور باہر بھی ہوں گے لوگ، تو جائیں گے کہاں سے؟ ایسے محلے ہیں اپنے یہاں. تو یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، اور راستہ روکنا یہ بھی جائز نہیں ہے. جب آپ مکان بناتے ہیں تو سرکاری جو جگہیں ہیں، نالا ہے، نالی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے روڈ ہے، وہ زمینوں کو اپنے اندر کرنا گناہ ہے، غصب ہے، یعنی چھیننا جھپٹنا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے. اب آپ اس طریقے سے چھین جھپٹ کے ڈاکہ ڈال کے زمین کو اندر لیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اور کوئی سوال؟ پوچھ رہے ہیں کہ خاتون ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ زیور ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں؟ تو دیکھا جائے گا کہ زیورات کی ویلیویشن کتنی پہنچ رہی ہے. اگر زکوٰۃ کے برابر ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ان پر فرض ہوگی. زکوٰۃ کی ویلیویشن 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 1,51,000 ہے، کچھ تقریباً 1,51,000، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. اگر اتنا زیور ان کے پاس ہے اور اس پر 1 سال ہو چکا ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، پھر ان کو زکوٰۃ نکالنا ہے. اور تھوڑا ہی زیور ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتا ہے
اور تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، کوئی پراپرٹی ان کے نام پر بھی نہیں ہے، ایک دو مکان بھی نہیں، بس وہی مکان جس میں رہتے ہیں، اور کوئی فارم ہاؤس وغیرہ نہیں ہے، تو پھر ایسی ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے اور زکوٰۃ دینا چاہیے۔ گاڑی گھوڑا ہے، گھوڑا بھی ہے؟ نہیں، اگر گاڑی دو تین ہے، اگر ایک ہی گاڑی ہے ضرورت کی تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اور بھی گاڑیاں ہیں، ضرورت سے زائد گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں ضرورت سے زائد، خوب سامان رکھا ہوا ہے، برتن رکھا ہوا ہے پیتل کا، ضرورت سے زائد سب رکھا ہوا ہے، اور سب کی قیمت اگر ملائیں تو نصاب کو پہنچ جائے تو پھر یہ شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ اور کوئی سوال بھائی؟ دکان کے سامنے جگہ لیے تو مطلب دکان کے سامنے جو جگہ ہے وہ کس کی ہے؟ سرکار کی ہے، آدمی کی تو ہے نہیں۔ جب ان کی نہیں ہے تو یہ کرایہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اگر آدمی کی ملکیت، آدمی مالک ہوتا ہے تبھی تو اس کا پیسہ لے گا۔ اب ہوا میں کبوتر اڑ رہا ہے، میں کہوں گا کہ 100 روپے میں، تو آپ دیں گے 100 روپے؟ کبوتر میرے قبضے میں ہو پھر میں بیچوں تو آپ خریدیں گے، میں کہوں دیکھو کبوتر ہے 500 روپے میں دے دو، کوئی دے گا؟ تو جس چیز کی ہمارے ملکیت نہیں ہے ہماری، اس پر کوئی پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ دکان کے سامنے جو جگہ ہے، روڈ کی جگہ ہے، سرکار کی جگہ ہے، نگر پریشد کی جگہ ہے، نگر پریشد والے 10-20 روپے لے رہے ہیں تو وہ کرایہ لے رہے ہیں، جائز ہے۔ باقی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے سامنے ہو تو مجھے پیسہ دو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لے لیے تو واپس کریں، نہیں واپس کر رہے ہیں تو صدقہ کریں، تبھی توبہ ہوگی۔ کعبے کا چکر لگانے سے لوگوں کو جو چکر دیے وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور بھائی کوئی سوال؟ پوچھ رہے دکان پر کوئی گراہک آیا، اس کا کچھ سامان چھوٹ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کیمرے میں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے، کیمرے میں دیکھنا چاہیے، اور اگر کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے تو انتظار کریں، کسٹمر سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا کوئی سامان چھوٹا ہو تو بتائیں، انتظار کریں ایک آدھ ہفتہ، اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کے نام سے صدقہ خیرات کر دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ پھر اگر وہ آ جائے کہ بھیا ہمارا پرس چھوٹا تھا تو کہہ دو کہ بھائی آپ کے نام سے ہم نے صدقہ کر دیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے کیوں صدقہ کیا، ہم کو ہمارا پرس چاہیے، تو پھر آپ کہہ دو کہ بھائی وہ پرس کی قیمت بتا دو، وہ بتائیں گے 500 روپے، تو 500 روپے آپ کو دینا پڑے گا، اور وہ پرس جو آپ نے صدقہ کیا ہے اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ اس کو بھی پوچھ رہے پیسہ اگر کسی کا ملا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچپن میں ہم لوگ سمجھتے رہے کہ کہیں سے پیسہ ملا تو اللہ میاں نے دیا ہے نا، اپنا ہو گیا وہ، لیکن بعد میں پھر مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ میاں کا نہیں ہے، وہ آدمی کا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر کوئی پیسہ مل رہا ہے آپ کو تو آپ دیکھیے، تحقیق کروائیے، ادھر پوچھیے کہ بھائی کسی کا کوئی پیسہ گرا ہے کیا، یہ مت بتائیے کسی کا 500 گرا ہے کیا، وہ بولیں گے ہمارا ہے، یہ پوچھو کسی کا کوئی پیسہ گرا ہے کیا، تو کہیں گے ہاں ہمارا، تو نشانی پوچھو، اگر نشانی برابر ہے تو دے دو۔ تحقیق کراؤ، تحقیق کرو، معلوم کرو، نہیں مل رہا ہے 2-4 دن تحقیق کرو، زیادہ قیمتی چیز ہے تو تھوڑا اور ٹائم لگا دو، مان لو 10,000 روپے ہیں تو 10-15 دن انتظار کر لو، اور 500 روپے ہیں تو 2-3 دن انتظار کر لو، اور پھر اگر کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے نام سے صدقہ کر دو۔ اور اگر پانے والا خود غریب ہے تو اپنے اوپر بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ غریب کو ہی صدقہ کرنا ہے، اور خود ہی غریب ہے پانے والا تو وہ اپنے اوپر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آ گیا مالک تو پھر بتانا پڑے گا ڈیٹیلز، پھر اگر وہ راضی ہے تو تب ٹھیک ہے، راضی نہیں ہے تو آپ کو 500 روپے دینا پڑے گا۔ اور کوئی سوال بھائی؟ پوچھ رہے عشاء کی نماز میں اگر لیٹ آئے تراویح کی 2 رکعت چھوٹ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے آ کر عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے اپنی اکیلے میں، پھر تراویح میں شامل ہو جائیں، پھر جتنی رکعت تراویح چھوٹی ہے پھر اس کو وتر کے بعد پڑھ لیں، وتر امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے، وتر کے بعد جو تراویح کے 4 رکعت یا 6 رکعت جو چھوٹی ہیں اس کو بعد میں پڑھیں۔ نیت وہی تراویح کی نماز، ہاں 2 رکعت کر کے بھی نیت کر سکتے ہیں تراویح کی، اور 20 رکعت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔
ارے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. جب آپ اس کو دہرائیں گے تو آپ اسی نیت سے دہرائیں گے نا کہ بھائی جو تراویح کی چھٹی ہے تو ہو گیا مسئلہ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.